جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی پہلے جو احادیث آپ نے سماعت فرمائی، سب سے پہلے نبوت کا آغاز کب ہوا، پھر نبوت کی دعوت کی ذمہ داری کب پڑی، اور پھر کل جو آپ نے روایت سماعت فرمائی کہ وحی کی صورت کیا ہوتی تھی، اس صورت میں نازل ہوتی تھی، تو آگے آج بتا رہے ہیں کہ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب کے کنبے کو، قوم کو آگاہ کیجئے، ڈرائیے، انہیں عذاب سے خبردار کیجئے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حتی صعید الصفا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے۔ فجعل ینادی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینے لگے۔ تو بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر ہلانے لگے، جو اس وقت کی علامت ہوتی تھی کہ لوگوں قریب آ جاؤ، کہ اہم اعلان ہونے لگا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کو آواز دے کر بلایا، یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش، اے بنی فہر، اے عدی کے بیٹو، حاضر ہو جاؤ۔ حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ سارے قبیلے قریش کے وہ حاضر ہو گئے۔ فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا، اس بات کی اتنی اہمیت تھی، نبی علیہ السلام کے قول کی اتنی اہمیت تھی ان کے ہاں، کہ جو شخص نہیں آ سکا صفا پر کسی مجبوری کے تحت، تو ارسل رسولا، اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ، جانا ضروری ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہم بات کرنے لگے۔ اتنی اہمیت تھی نبی علیہ السلام کے قول کی ان کے ہاں۔ لینظر ما ہوا، اس نے اپنا الجی بھیجا کہ جاؤ، قاصد بھیجا کہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام۔ فجاء ابو لہب وقریش، ابو لہب بھی آ گیا، قریش بھی سارے جمع ہو گئے۔ پہلا اعتماد یہ تھا کہ سارے حاضر ہوں، جو نہیں آ سکتا تھا اس نے قاصد بھیجا۔ دوسرا اعتماد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ارأیتم ان اخبرتکم ان خیلا تخرج من صفح هذا الجبل، کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، خیلاً فرساراً، کئی سواروں پر مشتمل ہے، اور ترید ان تغیر علیکم، وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم پر حملہ کرے اور تمہاری لوٹ مار کرے، اتنی بڑی بات جو آنکھوں سے نظر آ رہی، اکنتم مصدقیہ، تو میری بات مان لو گے؟ قالوا نعم، کہنے لگے ہم مان لیں گے۔ اور پھر روایت کہ وہ خود چڑھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا کہ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن جرب ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کا، تو ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی، انہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن آپ کی زبان سے نکل گیا تو لشکر آ رہا ہے۔ اتنا اعتماد ہے نبی علیہ السلام پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وہ جو لشکر آ رہا ہے نا تم پر حملہ آور ہوگا، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں تمہارے آگے آنے والے سخت عذاب سے، اس عذاب سے ڈر جاؤ، اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو۔ اور پھر روایت کہ عرب و عجم کی، تملکون العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، میری بات مان لو۔ اس قدر اعتماد اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے باوجود، قال ابو لہب، ابو لہب بولا تبا لک،
الہذا جماعتنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیرا دن برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ جو ہی اس نے یہ بات کی، اور فی روایت اس کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں پتھر تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے۔ سوچے کہ اکیلا شخص، پورا مکہ جمع ہے اور وہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدائی لگا رہے، اکیلا شخص، تو کیا ان کے اوپر ان کی کیفیت ہوگی اور کیا ان کا حوصلہ اور ہمت ہے۔ یہ دین اسی طرح آپ کے پاس نہیں پہنچا، اور توحید اتنی جلدی سمجھ بھی نہیں آتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی تو فنازل، اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، میرا محبوب کیوں ہلاک ہو وہ بے ایمان جو پتھر مار رہا ہے، جو میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، ہاں وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کی بیوی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یدا، ید کے لفظ اس لیے لائے کہ ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تو یہ مجاز مرسل ایک اصطلاح ہے، وہ یعنی کہ آپ ایک جز بولتے ہیں اور کل مراد لیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ زخمی ہو گیا، پورا ہاتھ تو زخمی نہیں ہوتا نا، ایک انگلی کا حصہ زخمی ہوتا ہے، تو یہ اس طرح ہے کہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے زیادہ، تو ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اس نے پتھر مارے ان ہاتھوں سے، اب ان ہاتھوں کی وجہ سے یہ پورا برباد ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کیا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ مجھے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، بس لا الہ الا اللہ ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔